بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام میں خوش آمدید۔ عمران خان صاحب کے ملک بھر میں جلسے جاری ہیں، جس میں روایتی انداز سے میر جعفر اور میر صادق کا نام لے کے موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج سے 3 روز قبل ایبٹ آباد کے ایک جلسے کے اندر عمران خان نے وہی روایتی انداز میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے بعد موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کی جانب سے اس بیان کے اوپر سخت رد عمل سامنے آیا۔ شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہا کہ یہ جو عمران خان صاحب کا اداروں کے خلاف بیان ہے، یہ ملک کے خلاف ایک بڑی سازش ہے، اور اگر عمران خان صاحب کو آئینی اور قانونی طریقے سے نہیں روکا گیا تو پاکستان کا حال لیبیا اور شام جیسا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ہم وہ بیان سنواتے ہیں عمران خان صاحب کا جو ایبٹ آباد میں انہوں نے جلسے میں خطاب کیا، جس کے بعد یہ رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ انہوں نے حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا، ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق۔ میر جعفر مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا۔ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے، مسلمانوں سے۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھا بیان جو عمران خان صاحب نے ایبٹ آباد میں جو ہے دیا۔ اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی کے اندر کس انداز میں رد عمل دیا، آئیے وہ بھی سنتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے جو کل بات کی ہے وہ جناب اسپیکر وہ ہولناک ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ کہا کہ نواب سراج الدولہ کے جو سپہ سالار وہ نکلے وہ میر جعفر اور میر صادق، اس کی براہ راست ہمارے اداروں کے اوپر اس شخص نے یہ بات کر کے جو زہر اگلا ہے ادارے کے بارے میں پاکستان کے خلاف، یہ ایک سازش ہے، اس ادارے کے خلاف ایک سازش ہے۔ اگر اس کو آئین اور قانون کے راستے سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ جناب اسپیکر، یہ ملک اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ پھر شام اور لیبیا کی ایک بدترین بھیانک تصویر بن جائے گا۔ جی ہاں ناظرین، شہباز شریف صاحب کا رد عمل، ان کا بیان آپ نے سنا۔ اب ناظرین، ملک کے اندر جو عوام ہے وہ پولرائزیشن یعنی کہ 2 گروپوں میں وہ تقسیم ہو چکی ہے۔ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ واقعی کون میر جعفر، کون میر صادق ہے اور کون جو ہے ملکی مفاد کے لیے اس وقت کام کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اداروں کی جانب سے بھی یہ بات کلیریفائی کر دی گئی ہے کہ پاک فوج کو سیاست کے اندر نہ انوالو کیا جائے، اور ساتھ ہی سوشل میڈیا کے اوپر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین چلائی جا رہی ہیں اس کے خلاف بھی ایف آئی اے کی جانب سے کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا، جس میں پشاور سے جو ہے ایک شخص کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اب اسی ہم حوالے سے بات کریں گے کہ کتنا جو ہے قابل مذمت ہے اداروں کا نام لے کے ان کو تنقید کا نشانہ بنانا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ریاض بٹی صاحب۔ بہت شکریہ ریاض صاحب شو میں وقت دینے کے لیے۔ ریاض صاحب، سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا کہ غیر ملکی سازش کے تحت جو ہے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا، لیکن اس کے بعد جلسوں کے اندر جو ہے اداروں کو، قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تجزیہ کار کی حیثیت سے بطور آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ جی، بہت ہی افسوسناک ہے یہ صورتحال، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اور جو قومی سیاست کرتے ہیں ان کو تھوڑا احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان کو اپنی گفتگو کے دوران الفاظ کا چناؤ اچھا کرنا چاہیے، ان کے اپنے لہجے میں جو ہے وہ نرمی لانی چاہیے، اور جس طرح سے انہوں نے یہ خطاب اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے، مختلف جلسوں سے خطاب کیے ہیں عمران صاحب نے، اور یہ حال ہی میں جو ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب کیا ہے تو بہت ہی متنازع ہے، اور اس میں جو ٹون انہوں نے یوز کیا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ کیونکہ پاکستان، دیکھو، اقتدار جو ہے وہ آپ سے آئینی عمل کے ذریعے لیا گیا ہے، آپ ایک آئینی عمل کے ذریعے اس عہدے سے فارغ ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ کو سازش نظر آتی ہے یا آپ کو دھمکی نظر آتی ہے یا آپ کو میر جعفر صادق نظر آتے ہیں، جو بھی نظر آتے ہیں، آپ اپنی گفتگو کے دوران آپ عوام سے مخاطب ہیں تو ان کو مطلب کس نہج پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ آپ ان کو ان کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں،
قومی اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس راستے پر چل پڑے ہیں کہ نہ ہم کریں گے نہ کرنے دیں گے, نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. تو یہ تو وہی راستہ ہے کہ آپ پہلے اپوزیشن میں تھے تو بھی آپ یہی کر رہے تھے. آپ اس کی سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کر رہے تھے, آپ بجلی کے بل جلا رہے تھے, آپ جو ہے لوگوں کو اکسا رہے تھے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کرو, عدلیہ پہ حملہ کرو. اب آپ نے اقتدار سے باہر آنے کے بعد وہی کام شروع کر دیا ہے. تو بھائی آپ ذرا سوچو کہ آپ عوام کی خدمت کرنے کا کیا پلان ہے آپ کے پاس. آپ وہ بتاؤ لوگوں کو. آپ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہو, آپ لوگوں کو بتاؤ جی میرے پاس یہ پلان ہے. 4.25 سال کی کارکردگی کا بتائیں کہ جی 4.25 سال میں میں نے یہ کیا ہے. آپ جو ہے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں, آپ عدلیہ کے خلاف بول رہے ہیں, رات کو کھلنے کا ذکر کر رہے ہیں. عدلیہ جو ہے وہ عدلیہ تو مطلب 24 آور ہمارے آئین کی محافظ ہے, اور پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے. اسی طرح دوسرے ادارے, پارلیمنٹ ہمارے قوم کی ترجمان ہے, ہمارے عوام کی ترجمان ہے. تو بھائی آپ تھوڑا رحم کریں اس قوم پر, اپنے نوجوانوں پر رحم کریں, ان کو مس گائیڈ نہ کریں, ان کو غلط راستے پر نہ چلائیں. عمران خان صاحب بہت ہی غلط راستے پر چل پڑے ہیں, اور یہ راستہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ملک کے لیے بھی تباہ کن ہے. اور اگر وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہوگا. یہ نوجوانوں کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں, یہ ان کو بھڑکا رہے ہیں, ان کے جذبات کو, ان کی محرومیوں کو ابھار کر جو ہے غلط راستے پر لگا رہے ہیں. خدا را خوف کریں, اس ملک پر خوف کریں اور اس ملک پر رحم کریں. اس کو سدھارنے کی, ترقی دینے کے پروگرام بتائیں. آپ تباہی کے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ جو ٹون استعمال کر رہے ہیں وہ سیاسی نہیں ہے. آپ چور ڈاکو کی آپ نے ریٹ لگا رکھی ہے. آپ اپنے گربان میں بھی جا پہ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں. آپ کی ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ کی تحریک کے ساتھ کون کون سے لوگ شروع میں تھے اور بعد میں کون کون سے تھے, اور آپ کی کابینہ میں کون کون لوگ تھے, اور آپ کی پارٹی میں کتنے لوگ آپ سے مخلص ہیں اور کون سے اپارچونسٹ ہیں. ہمیں سب پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ چل گیا. آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے ٹکٹ غلط تقسیم کیے تھے. تو مہربانی کریں, آپ اپنی پارٹی کو مضبوط کریں. آپ اپنی پارٹی میں مخلص لوگوں کو لے کر آئیں جو عوامی خدمت پر یقین رکھتے ہوں. آپ تباہی والے راستے پر مت جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور یہ اداروں کو, خاص طور پر پاک فوج کو, جو ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں, ان کے خلاف جو ہے اس طرح کی زبان استعمال کرنا. میر جعفر صادق اور سراج الدولہ کے سپہ سالار کی مثال دے کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی میر جعفر صادق یا کوئی ہمارے خدا نہ خواستہ سپہ سالار جو ہیں وہ کوئی ایسے کریکٹر کے حامل ہیں؟ بالکل نہیں. آپ خدا را کچھ رحم کیجئے اس قوم پر, اپنے اداروں پر رحم کیجئے. دیکھیں پاکستان سرزمین جو ہے, پاکستان کی سرزمین, پاکستان کے 22 کروڑ سے زائد لوگوں کو جو جوڑنے والی چیز ہے وہ آئین پاکستان ہے, وہ جمہوریت ہے, وہ یہ نظام ہے جس کے تحت ہمارا ملک چل رہا ہے. آپ اس کی رسپیکٹ کریں, اور اس کی رسپیکٹ کرنا آپ نے کارکنوں کو سکھائیں. آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کے کارکن بھی رسپیکٹ نہیں کریں گے, جو کہ آپ کے لیے تباہ کن ہوگا اور آپ کے مستقبل کے لیے خطرناک ہوگا. بالکل, تمام کارکنان جو ہیں لیڈر کو ہی فالو کرتے ہیں, جو وہ بیان دیتا ہے وہ اسی کو ہی, اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. لیکن بٹی صاحب, اس بیان کے بعد جب شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ نے جب مذمت کی اس عمران خان کے بیان کی, اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو اپنے کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے باقاعدہ طور پہ نہ تو کسی کا نام لیا ہے, نہ میں نے اداروں کے حوالے سے بات کی ہے. میں تو صرف یہ جو 3 اسٹیوجز جو اکثر کہتے ہیں وہ جلسوں میں ان موجودہ سیاست دانوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تو جس کا جواب انہوں نے کہا ہے. لیکن بڑی صاحب ایک بات, ہمارے ملک کے اندر جو سیاست دانوں کی روایات رہی ہیں ماضی کے اندر, جب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا پہلا اے پی سی کا اجلاس ہوا تھا اور نواز شریف صاحب نے اس کے اندر آن لائن جو اسپیچ دی تھی, اس کے اندر باقاعدہ انہوں نے نام لے کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کی تھی. ساتھ ہی مریم نواز نے بھی ان کو جو ہے سپورٹ کیا. بلاول بھٹو زرداری 2008 سے, جب سے عمران خان حکومت میں آئے تھے, تب سے وہ الیکٹڈ کی جگہ سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کر رہے تھے. تو سلیکٹڈ کا مطلب کیا ہے, کس نے ان کو سلیکٹ کیا تھا؟ نواز شریف صاحب جو ہے کن کے اوپر تنقید کر رہے تھے, وچ مینس کہ ہمارے سیاستدانوں کی تو یہ روایت رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو جو ہے بنیادی طور پہ زیرو سے ہی جو ہے اس کو ختم کرنے کی یہاں پہ ضرورت ہے؟ دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ
اب جو یہ اس طرح کی زبان کسی طرف سے بھی استعمال کی جائے، چاہے وہ دائیں سے کی جائے یا بائیں سے کی جائے، وہ مناسب نہیں ہے، وہ قابل مذمت ہے۔ جب ادارے خود کہہ رہے ہیں جی کہ ہم غیر سیاسی ہیں اور ہم صرف آئینی کردار ادا کرنے کے لیے ہیں اور ہمارا صرف آئینی کردار ہے، جو ہمارا فرض ہے ہم وہ ادا کر رہے ہیں، تو ان کو اس طرف گھسیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ خود یہی لوگ ہیں جو دعوت دیتے ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی مارشل لاء لگے ہیں اس میں یہ لوگ بھی پیش تھے جو جا کر ان کو دعوت دیتے تھے اور رات میں تاریکیوں میں جا کر ان سے ملتے تھے اور ان کو اپنی جی حضوری کا یقین دلاتے تھے، جی ہم ان سے بہتر خدمت کر سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے اقتدار غیر آئینی اقدام پر اکساتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کسی بھی طرف سے ہو کہ بھائی جو ادارے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرف نہیں آنا چاہتے، ہم اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے، تو ان کو نیوٹرل رہنے دیا جائے، ان کو اپنا آئینی فرض ادا کرنے دیا جائے، جو ان کا پرائمری بیسک اور بنیادی ان کا فرض ہے وہ ادا کرنے دیا جائے، ان کو دوسرے معاملات میں مت الجھایا جائے۔ یہ سیاست جو ہے سیاستدانوں کے لیے ہے، یہ پولیٹیشین کے لیے ہے، یہاں لیڈرشپ کی بہتری کی ضرورت ہے، لیڈرشپ کی اچھی ضرورت ہے، لیڈرشپ کی موروثیت ختم کرنے کی ضرورت ہے، ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ جمہوریت آنی چاہیے، پارٹیاں خود جمہوری ہونی چاہیے، وہ ٹیلنٹ کی بنیاد پر آگے لے کر آئیں قیادت کو۔ اور یہ موروثیت جو ہے یہ زہر قاتل ہے جمہوریت کے لیے، وہ کسی طرف سے بھی ہو، وہ حزب اختلاف کی جانب سے ہو، وہ اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کی جانب سے ہو، کسی بھی طرف سے موروثیت جو ہے وہ ٹیلنٹ کا قتل ہے، وہ میرٹ کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہاں تو ضرورت ہے کہ جمہوریت کو اگر پروان چڑھانا ہے تو سیاسی پارٹیوں کو اپنے گربان میں جھانکنا ہوگا، اپنے اندر نظر ڈالنی ہوگی کہ بھئی اپنے اندر میرٹ کو پروان چڑھائیں، وہاں سے قابل لوگوں کو آگے لے کے آئیں، اور یہ جو موروثیت کا یہ نظام ہے اس کو ختم کریں، تب پاکستان میں جمہوریت بھی آئے گی اور خوشحالی بھی آئے گی، اور یہاں یہ انتشار انارکی جو ہے یہ بھی ختم ہوگی۔ یعنی کہ قومی اسمبلی اور قومی جو سلامتی ادارے ہیں ان کے خلاف جو بیان بازی ہے اس لسٹ میں صرف عمران خان کا نہیں، تمام سیاستدانوں کا نام آنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے بڑی صاحب اب ہم جو ہے رخ کرتے ہیں سوشل میڈیا کا۔ یہ تو بات ہو گئی ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بیان بازی کر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ایک الگ کیمپین چلائی جا رہی ہے جس کے اندر اینٹی اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسی کیمپین چلائی جا رہی ہے جس سے ملکی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے نقصان پہنچانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اب اس سازش کے اندر جو غیر ملکی جو ملک دشمن عناصر ہیں، کیا ان کی انوالومنٹ ہے یا پھر جو ہمارے ہی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو بیک ڈور سے اس کو فنڈ کر کے اس کیمپین کو چلا رہے ہیں؟ بڑی صاحب اس معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے، اور میں پہلے بھی اس پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جناب یہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی جو پوسٹیں لگانا اور اس طرح کے ٹرینڈ چلانا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ملک سے دشمنی ہے اور ملک سے کھلواڑ ہے، اور یہ ملک دشمن لوگ ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور کچھ بیرون ملک سے جو ہے ایسا کر رہے ہیں، یہ پوسٹیں لگا رہے ہیں متنازع اور غیر اخلاقی اور غیر قانونی، اور یہ پوسٹیں جو ہیں یہ وہاں سے بیٹھ کر آپریٹ کر رہے ہیں لوگ۔ تو یہ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ پارٹیوں کے لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اپنے کارکنان کو ہدایت دیں کہ بھائی ججز ہیں، معزز عدلیہ ہے، ہمارے مسلح افواج کے ادارے ہیں، ہماری نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ہماری پارلیمنٹ ہے، ہمارے منتخب نمائندے ہیں، کسی بھی پہلو سے جو ہے کسی کی دل آزاری یا کسی کی کردار کشی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اور خاص طور پر آئینی اداروں کے خلاف اس طرح کی پوسٹیں لگانا یا اس طرح کی کمپین چلانا جو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دشمن کا ایجنڈا ہے، اور یہ دشمن کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والی بات ہے کہ وہ اداروں کو متنازع بنا کر اور اداروں کا تقدس اور ان کا احترام ختم کر کے یہ یہاں انارکی چاہتے ہیں، یہاں یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت جو ہے یہ پیچھے کی طرف جائے، ترقی کرتا ہوا پاکستان جو ہے یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے، تو یہاں افراتفری ہو، انارکی ہو، خانہ جنگی ہو، یہ سارے معاملات اس طرف جاتے ہیں۔ تو یہ تو سیاسی قیادت کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا دھیان رکھیں۔ خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ اس معاملے پر پاک فوج کے ترجمان ادارے ISPR نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ مختلف فورم پر، جس میں ٹیلی ویژن بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے اور مختلف فورمز ہیں، کہ اس پر جو ہے کچھ سیاستدان، چند صحافی اور کچھ اینکرز جو ہیں
تجزیہ کار جو ہیں وہ غیر قانونی غیر اخلاقی جو ہے وہ کمپین چلا رہے ہیں، جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پروموٹ کرنا جو ہے ملک کے لیے اور مسلح افواج کے اداروں کے لیے جو ہے سخت نقصان دہ ہے. انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ اس کو آگے مت بڑھایا جائے، اور یہ اس میں جو ہے ملک کے سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس سے اجتناب برتنے کی تنبیہ بھی کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا اس کو لیڈرشپ کو بھی چاہیے، اور اس طرح کا جو دشمن ہمارا جو گھات لگائے سائبر پر جو سائبر وار شروع کر رہا ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے ذمہ دار ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور جس کا آپ نے ابھی بتایا کہ جناب کمپین شروع کر دی گئی ہے اور کچھ لوگوں کو شاید گرفتار بھی کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے غیر قانونی دھندے میں ملوث افراد کو ضرور گرفت میں لانا چاہیے اور قانون کے کٹہرے میں لا کر ان کا احتساب کیا جانا چاہیے. ایف آئی اے نے اس کے اوپر جو ہے گرفتاریوں کا آغاز بھی کر دیا ہے. بالکل بڑی صاحب، اب ہم سیاسی میدان سے اب ہم رخ کرتے ہیں اس بڑے چیلنج کا جو ہر پاکستانی اس چیلنج کا سامنا کر رہا ہے، یعنی کہ ملک میں بڑھتی مہنگائی کا. جب عمران خان صاحب کے جو پچھلے 3 سال کا جو دورہ حکومت تھا اس کے اندر ہر پاکستانی کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ نئے پاکستان کا نعرہ لگا کے جو ہے ملک کے اندر جو ہے مہنگائی کو قابو نہیں کیا جا رہا. آئی ایم ایف کے بعد بار بار جا رہے ہیں. اس وقت کی جو اپوزیشن تھی شہباز شریف صاحب کی، ان کی جانب سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا. لیکن تحریک اعتماد کامیاب ہونے کے بعد جیسے ہی شہباز شریف صاحب کی کابینہ حکومت میں آئی ہے، 1 ماہ بھی نہیں ہوا ہے کہ قیمتیں نیچے جانے کی بجائے اور اوپر چلی گئی ہیں. تو بڑی صاحب، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ ہی جو حال ہی میں اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف سے جو پاکستان تحریک انصاف نے معاہدہ کیا تھا، آپ اس معاہدے کو کنٹینیو نہ کیجئے بلکہ آپ ایک نیا معاہدہ کیجئے. تو بڑی صاحب، اس پوری پکچر کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ مہنگائی کا جن جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا، اور اس حکومت کو بھی یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا، اور اس حکومت کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ مہنگائی کو کیسے کنٹرول کیا جائے، بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کیسے روکا جائے، اور عوام کو جو پسے ہوئے عوام ہیں، غریب بیچارے نچلا طبقہ جو ہے اس کو کیسے ریلیف دیا جائے. تو اس کے لیے شروع میں اس حکومت نے جو ہے اعلان کیا تھا جی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کریں گے. اس کی وجہ بھی ہے کہ اگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں تو پاکستان کی کریڈیبلٹی متاثر ہوتی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر جو معاہدے ہوتے ہیں وہ حکومتیں بدلنے سے معاہدے برقرار رہتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. اگر نہیں کیا جائے تو پھر آئندہ کوئی ہمارے ساتھ معاہدہ کرے گا نہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آنے والی یہ حکومت پتہ نہیں کب ختم ہو جائے اور ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ جائے یا ہماری رقم پھنس جائے، انویسٹمنٹ ہماری پھنس جائے. تو اس لیے انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پاسداری کریں گے اس معاہدے کی، اور انہوں نے جا کر وہاں مذاکرات بھی کیے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے. تو سننے میں یہ آیا تھا کہ جی کہ $2 ارب مزید کی انہوں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی ہے، اور 18 مئی کو جو ہے ان کا وفد جہاں آئے گا، وفد کے ساتھ مذاکرات ہوں گے اور کوئی حتمی معاہدہ طے پایا جائے گا. اس کے علاوہ اس حکومت کا جو وزیر اعظم صاحب کا پہلا دورہ تھا وہ سعودی عرب کا تھا. وہاں سے انہوں نے تیل کی مؤخر ادائیگیوں کا معاملہ بھی وہاں پر زیر بحث آیا، اور $3 ارب کی امداد دینے کا بھی انہوں نے کہا. یہ زبانی جمع خرچ ہے، ابھی تک کوئی اس کے اعداد و شمار نہیں آئے، نہ ہی ہمارے اسٹیٹ بینک میں ان کی طرف سے کوئی رقم یا امداد آئی ہے. بہرحال کہا یہ گیا کہ جی $3 ارب وہ دیں گے، اور اتنی ہی رقم کی جو ہے وہ ہمیں پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ ادھار پر دیں گے. تو یہ اقدامات یہ حکومت تو کر رہی ہے، لیکن اس سے ابھی تک جو ہے وہ ہمارے آن دا گراؤنڈ ریالٹی جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی. یعنی آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ ابھی اوپر ہی جا رہا ہے، 188 پر کل تھا، اور اس کی اڑان جو ہے ابھی اونچی ہی جا رہی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ابھی نہ تو آئی ایم ایف سے کوئی ٹرانچی آئی ہے اور نہ ہی سعودی عرب سے آئی ہے، اور زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور روپیہ جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ہماری امپورٹس جو ہیں وہ، یعنی جو بھی چیزیں باہر سے آ رہی ہوتی ہیں وہ آٹومیٹیکلی شوٹ کر جاتی ہیں، اوپر چلی جاتی ہیں. لیکن اس دوران البتہ یہ کچھ 2-3 چیزیں حوصلہ افزا دیکھنے میں آئی ہیں. مثال کے طور پر یہ ہے کہ وزیر اعظم نے سینیچر کو ایک خصوصی اجلاس میں
गंदम की ख़रीदारी का, चूँकि मुल्क में वाफिर मकदार में गंदम होती है, लेकिन वो स्मगलर व्यापारियों के हाथ आती है और व्यापारी जो हैं वो स्मगलर्स को बेच देते हैं और बैरून मुल्क चली जाती है। तो वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया है कि जी सरकारी सतह पर गंदम की ख़रीदारी की जाए, उनके गोदाम बनाए जाएँ और उनको महफूज किया जाए, और जो हदफ मुल्क की खपत से कम पड़ती है 3 अरब टन शायद, वो जो है दरामद की जाए, उसके दरामद करने के इक़दाम किए जाएँ। तो इसके साथ ही उन्होंने जो है वो पंजाब में 10 किलो का आटा जो है वो 400 रुपये में देने का वो शुरू किया है, कि वहाँ 10 किलो का आटा जो है वो 400 रुपये यानी का मिल रहा है। तो इसी तरह उन्होंने गंदम की स्मगलिंग की भी जो है सख्ती से रोकथाम की है और हुक्म दिया है कि जी बॉर्डर को सख्त किया जाए और स्मगलिंग रोकी जाए। इसके अलावा जो है वज़ीर आज़म साहब ने चीनी की कीमतें कंट्रोल करने के लिए कल जो है वो चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी है, यानी अब चीनी एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगी, जो मुल्क में मौजूद है वो यहीं पर फ़रोख्त होगी, ज़ाहिर है यहीं पर स्टॉक मौजूद होगा तो उसकी कीमतें लामुहाला मुस्तहकम रहेंगी, या नीचे आ जाएंगी या वो मुस्तहकम रहेंगी। ये अच्छे 2-3 फैसले आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अभी तो उनके अभी वो मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग काबीना में पेश होगी, उसकी मंजूरी होगी और उस पर एक्शन का मरहला आएगा। तो देखते हैं कि ये आने वाला बजट जो है जो अगले महीने इन्होंने पेश करना है उसमें आवाम को क्या रिलीफ़ मिलता है। अगर कोई आवाम को अच्छा रिलीफ़ मिला तो इस हुकूमत के बारे में लोगों के तासुरात बेहतर होंगे, वरना फिर वही होगा कि साबिक़ हुकूमत की तरह जो है लोग इनको भी कोस रहे होंगे। यानी कि वैसे ही पुरानी रिवायत को दोबारा दोहराया जाएगा जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में पाकिस्तानियों की जानिब से जो है तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था बढ़ती महंगाई के हवाले से। बड़ी साहब मुख्तसर तौर पे बताइएगा कि अगर जो है शहबाज शरीफ साहब की ये हुकूमत जो अभी भी पावर शेयरिंग के फॉर्मूले के ऊपर काम कर रही है, हम पंजाब के हवाले से भी बात करेंगे, तो बड़ी साहब आपको नहीं लगता कि इसका हल यही है कि उन्हें भी जल्दी से जो वो रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, तो जल्दी से उसको करके बस इलेक्शन कॉल करें, ना कि वो अपनी हुकूमत को पूरा एक्सटेंड करें और अगस्त में वो जो आम इंतखाबात अपने वक्त पे ही हों? देखिए जी, पंजाब में अभी जो है वो एक तमाशा लगा हुआ है, और ये मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि इमरान साहब के जो प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, वो इमरान साहब के प्रेसिडेंट हैं, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट तो नहीं लगते। और इसी तरह गवर्नर पंजाब ने भी पीटीआई के कारकुन का किरदार अदा किया है। आप देखें कि जो आइनी मामलात में हैं उनमें भी उन्होंने अपनी जो है वो मर्ज़ी ठोंसने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पर पहले कहा जी कि ये उस्मान बुज़दार को जो है उनका इस्तीफ़ा कबूल कर लिया गया है, फिर आखिरी रोज़ वो इस गवर्नर ने जो है वो इस्तीफ़ा रिजेक्ट करके जो है उनको बहाल कर दिया और उन्होंने अपनी काबीना का इजलास भी किया। मतलब ये आइनी तमाशे जो है। इसके अलावा हलफ लेने का मामला था उसका हमजा शहबाज का, तो वो अदलिया की मुदाखलत पर नेशनल असम्बली के स्पीकर ने लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब है भाई आइन को तस्लीम करने में, आइन के आइनी किरदार को तस्लीम कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। ज़िंदगी में आपको मौके मिलेंगे, आप अच्छा काम करेंगे तो आपको हो सकता है फिर लोग बुला लें, आपको मैंडेट फिर मिल जाए। आप इस तरह की टांग अड़ाकर गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपको आपकी कोई मिल्कियत है क्या? कि गवर्नर पंजाब जो है मतलब वो एक आइनी होता है जो आइन के तहत होता है, और वो अब इस हुकूमत ने जो है उसको बर्खास्त कर दिया है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी हम इसके आइनी मामलात पर मशावरत कर रहे हैं और हम इसका जो है वो दिफा करेंगे। और यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में जहाँ पे जो है जमहूरियत की सबसे ज़्यादा पासदारी की जाती है वहाँ पे ये जो है सियासी बहरान है। अच्छा बड़ी साहब, 2 सवाल यहाँ पे बनते हैं। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब ने हमजा शहबाज साहब ने जैसे ही जो है वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठाया उसके बाद अब तक काबीना का ऐलान नहीं किया गया उनकी काबीना में कौन होंगे। साथ ही अभी चंद ही घंटों पहले जो है एक नोटिफिकेशन जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी किया गया जिसके अंदर गवर्नर को जो है फारिग करने का नोटिफिकेशन दे दिया गया है और कहा गया है कि जो नए नामज़द जो हैं बलीग रहमान साहब जिनको नामज़द किया गया है शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, तो उनको जो है बहुत जल्द जो है वो हल्फ उठाएंगे गवर्नर पंजाब का। तो बड़ी साहब ये क्या सूरत हाल है कि एक जगह सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की समरी रिजेक्ट कर दी, वो कह रहे हैं कि नहीं यही गवर्नर रहेंगे, आइनी तौर पर यही काम करेंगे। साथ ही जो है शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उन्होंने जो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि ये गवर्नर अब फारिग हो चुके हैं, अब जो नए
گورنر کام کریں گے. تو بڑی صاحب بحران حل ہونے کی بجائے تو یہ تو اور ہی زیادہ جو ہے مشکل ہوتا جا رہا ہے. جی یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے دیکھیں آئینی عمل میں بھی اپنی توجیہات نکال کر اور اپنی ضد انا اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، نہ تو سیاست میں، نہ ہی ریاست کے لیے اور نہ ہی مطلب ملک اور صوبے کے لیے ٹھیک ہے. کہ دیکھیں پریزیڈنٹ کا ایک آئینی کردار ہے، جو پریزیڈنٹ کا کردار ہے وہ پرائم منسٹر، آئین میں وہ سارا واضح ہے، ماہرین قانون سب بتا دیں گے، بتا رہے ہیں کہ جناب پریزیڈنٹ کو جو پرائم منسٹر ایڈوائس بھیجتا ہے وہ اس پر عمل کرنے کے پابند ہے. مثال کے طور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس رات اسپیکر نیشنل اسمبلی نے استعفیٰ دیا تو اس وقت عمران صاحب نے یہ اسمبلیاں تحلیل کر کے سمری بھیجی اور پریزیڈنٹ نے فوراً جو ہے اسمبلیاں تحلیل کر دی. آپ کو یہ مثال یاد ہے ابھی چند ہفتے پہلے کی ہے. تو یہ ایک مثال ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کا پابند ہے کہ وہاں سے ایڈوائس آئے گی تو وہ اس کو ایکشن لے گا. اگر وہ 10 دن میں ایکشن نہیں لیتا تو واپس کرے گا کسی اعتراض کے ساتھ. اگر وہ دوبارہ پرائم منسٹر بھیجتا ہے تو پھر وہ اس پر جو ہے وہ 10 دن کے اندر پریزیڈنٹ عمل نہیں کرتے تو وہ سمجھا جائے گا کہ ان کی رضامندی شامل ہے. اور اس گورنر کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے سمری بھیجی تھی جو الوی صاحب نے ریجیکٹ کر دی. انہوں نے دوبارہ 1 مئی کو جو ہے سمری بھیجی بلیغ الرحمان کو ایز گورنر تعینات کرنے کی، تو وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دی. لیکن آئین کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 دن کے بعد جو ہے آٹومیٹکلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب وہ اپروو ہوگی، وہ سمری منظور ہو گئی، یعنی وہ ایڈوائس جو ہے وہ ان ایکشن ہے. تو اب اسی کے تحت جو ہے یہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اس کو گورنر کو ڈی سیٹ کیا گیا ہے اور قائم مقام اسپیکر جو ہے وہ قائم مقام گورنر بن گئے ہیں جو کہ پرویز الہی صاحب ہیں. پرویز الہی صاحب اس وقت قائم مقام گورنر پنجاب ہیں. تو اگلی تعیناتی جو ہے وہ بلیغ الرحمان کی ہوگی کیونکہ انہوں نے اس کو نامزد کر رکھا ہے. تو یہ آئینی عمل ہے، اس میں مطلب ہے اپنی توجیہ اور اپنی ضد انا اس کو تو لانا ہی نہیں چاہیے. بھائی خوش اسلوبی سے کریں، آپ سیاست میں اپنی اسپیس بنائیں. آپ تو اپنی اسپیس کم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے پریزیڈنٹ ہوں یا گورنر ہوں یا ان کے دوسرے رہنما، وہ پولیٹکس میں اپنی اسپیس کم کر رہے ہیں. اس طرح کے غیر قانونی اقدامات کر کے ان کو تو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے تھا. عوام دیکھتے کہ جناب یہ تو واقعی اصول پسند سیاستدان ہیں اور یہ جمہوری لوگ ہیں اور وہ آپ کو پھر لے آئیں گے، پھر اچھا مینڈیٹ لے کے لے آئیں گے. آپ اس طرح کے اقدامات سے، اس طرح کی ہٹ درمی سے اپنا امیج خود خراب کر رہے ہیں. بالکل بڑی صاحب، اپنا امیج وہ خود خراب کر رہے ہیں. بڑی صاحب آخر کے اندر جو ہے اب میں بات کروں گا جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کی جو 2022 کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں 180 ممالک جو ہے ان کو لسٹ ڈاؤن کیا ہے، جس کے اندر 2021 کی جو رپورٹ تھی اس میں پاکستان کا آزادی صحافت کے لیے جو نمبر تھا وہ 145واں تھا. لیکن 2022 یعنی کہ ایک سال کے وقفے کے بعد جو نمبر آیا ہے وہ آیا ہے 157 یعنی کہ 157. تو بڑی صاحب 12 نمبر جو ہیں ہم اور نیچے چلے گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے آزادی صحافت کے لیے اور جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے جو ہے خطرناک ممالک جو ہے سمجھا جا رہا ہے. حالانکہ انڈیا کا نمبر پیچھے ہے ہم انڈیا سے بھی آگے چلے گئے. تو بڑی صاحب آپ اس کے مطابق کیا کہیں گے، اور ساتھ ہی اس کے اوپر بھی رد عمل دیجیے گا کہ ہمارا جو آئین ہے وہ آرٹیکل 19 بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایوری پرسن ہیز اے رائٹ ٹو اسپیک، یعنی کہ فریڈم آف ایکسپریشن، سب کے پاس اظہار رائے جو ہے وہ آزادی ہے. تو بڑی صاحب اچانک سے ہمارا نمبر بہتری میں جانے کی بجائے اور جو ہے ہم اندھیرے میں جاتے جا رہے ہیں. جی یہ بہت تشویشناک بات ہے اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک ٹرینڈ ہے کہ پاکستان میں جو ہے آزادی اظہار رائے جو ہے وہ محدود ہوتی جا رہی ہے. مطلب اس کو دبایا جا رہا ہے، لوگوں کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، پریس کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ عمران صاحب کے 4.25 سالہ دور میں یعنی 18 سے 22 تک جو ہے پاکستان کی 18 درجے تنزلی ہوئی ہے، اور صرف ایک سال یہ اسی یعنی 21-22 کے دوران جو ہے یہ 12 درجے ہوئی ہے. اور یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے میڈیا کے خلاف ایسے قوانین استعمال کیے ہیں، بنائے ہیں
اور میڈیا کے خلاف ایسے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں جو دنیا کے بہت کم ممالک میں ہوتے ہیں، اور یہاں لوگوں کو بولنے سے منع کرنے کے لیے مختلف حربے دھمکیاں دی گئیں اور صحافیوں پر حملے کیے گئے اور صحافیوں پر قاتلانہ حملے ہوئے، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا، ان کو دھمکایا گیا، ان کو بے روزگار کیا گیا، سارے ہتھ کنڈے۔ آپ نے دیکھا کہ عمران صاحب کے دور میں میڈیا کے خلاف سب سے پہلا جو ہے وہ ہتھیار اشتہارات کا تھا، یعنی ان کو جو اشتہارات ملتے تھے ٹیلی ویژن اور اخبارات کو وہ بند کر دیے گئے، یعنی ان کی معاشی رگ پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیا گیا۔ دوسرے نمبر پر یہ کیا کہ پیمرا کو اور مختلف قوانین کو یوز کر کے جو بولنے والے صحافی جو خلاف اختلاف رائے رکھتے ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی گئی، جس کی مثال یہ ہے کہ کچھ کو آف لائن کر دیا گیا، میں نام نہیں لیتا لیکن کچھ صحافیوں کو ٹیلی ویژن پر بین کر دیا گیا، اور ان میں بہت سارے نامور لوگ بھی ہیں۔ تو یہ ایسے ہتھ کنڈے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے یہ کوشش، اس حکومت نے، یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ 12 درجے کیوں تنزلی ہوئی ہے، یہ انٹرنیشنل اداروں نے رپورٹ جاری کی ہے، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی یہ رپورٹ ہے 21 اور 22 کی، جس میں مارچ سے لے کر 10 اپریل تک کی رپورٹ ہے کہ اس دوران جو ہے حکومت نے اتنے سخت قوانین جو ہے نافذ کیے ہیں، جس میں سب سے بڑا قابل اعتراض اور متنازع قانون تھا پیکا کا، کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز، پیکا جسے کہتے ہیں، وہ انہوں نے لاگو کیا، جسے ابھی حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، کالعدم قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے اس کے خلاف، اس کے تحت مقدمات کیے اور صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا اور ان کے خلاف جو ہے یہ۔ بڑی صاحب میں یہاں پہ ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ ابھی حال ہی کے اندر FIA نے جو ہے درخواست دائر کی تھی کہ اس پیکا آرڈیننس کے جو وہ فیصلہ آیا تھا کہ اس کو جو ہے کالعدم قرار دیا گیا تھا، اس کو دوبارہ جو ہے بحال کیا جائے، لیکن اس کے بعد پھر وہ سمری جو ہے وہ اپلیکیشن واپس لے لی گئی حکومت کی جانب سے۔ تو بڑی صاحب میں نے یہ پوری رپورٹ پڑھی ہے فریڈم انڈیکس کی، اس کے اندر جو پولیٹیکل جو پوائنٹ دیا گیا اس میں یہی کہا گیا ہے کہ سیاستدان جب اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، وہ آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ حکومت کے اندر آتے ہیں اور ان کے اوپر جب وہ صحافی تنقید کرتے ہیں ان کے کارکردگی کے اوپر، تو پھر وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرتے ہیں۔ تو بڑی صاحب عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو پورا کریڈٹ دینا یہ تو نا انصافی ہوگی، اس کا کریڈٹ تو ہمیں تمام حکومتوں کو دینا پڑے گا جو اقتدار میں آئی اس نے جو ہے میڈیا کے خلاف کارروائی کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں جمہوریت جو ہوتی ہے نا، وہ جمہوریت جاننے کا نام ہے، یعنی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ جو دنیا بھر میں جمہوری ملک ہیں جہاں جمہوریت جو ہے اچھی شکل میں موجود ہے، 100% تو کہیں بھی نہیں ہے لیکن اچھی شکل میں جہاں موجود ہے وہاں جاننے کی آزادی ہے، نالج یعنی انفارمیشن کی آزادی ہے، آزاد ذرائع ہیں جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں واقعات کے بارے میں، حکومتی اقدامات کے بارے میں، حکومتی پیش رفت کے بارے میں، ڈیولپمنٹ کے بارے میں۔ اچھا، یہ جو نہ جاننا ہے یہ جہالت ہے، اس کو عرف عام میں جہالت کہتے ہیں، یعنی آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، پالیسی کیا بن رہی ہے، حادثہ کیا ہوا ہے، اس میں کتنے لوگ مر گئے ہیں، قانون کیا بنا ہے، اس قانون کی گرفت میں کون آئے گا۔ اس سے لا علمی جو ہے وہ جہالت ہے اور وہ جمہوریت کی دشمن ہے۔ یہ جو لا علمی ہے یہ ہمیشہ آمروں کا ہتھ کنڈا رہا ہے، جو آمر ہوتے ہیں، جو جابر ہوتے ہیں، جو جبر کے ذریعے اقتدار پر قابض ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو اس کا پتہ نہ چلے، یعنی کوئی واقعہ ہوا ہے تو ان کو صحیح اعداد و شمار ان تک نہ پہنچے، یا جو پلاننگ وہ کر رہے ہیں آگے کی اس کا بھی عوام کو پتہ نہ چلے، یا اسی طرح جو ہے کوئی حکومتی سطح پر کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہتھ کنڈا ہے، یعنی انفارمیشن کو دبانا، چھپانا یا بات نہ کرنے دینا، یہ آمروں کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے، اور یہ ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو ہماری رسوائی ہوگی، ہم بے نقاب ہو جائیں گے اور ہمارے خلاف جو ہے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس خوف کی وجہ سے وہ دباتے ہیں، اور یہ ہر حکومت جو ہے، دنیا بھر میں مختلف حکومتیں ہیں، ہماری اس لسٹ میں جو ہے ہم 197ویں نمبر پر ہیں۔ اس کے بعد بھی کچھ ملک ہیں جو جہاں پر اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے صحافیوں کے ساتھ، یا خبریں دینے والوں کے ساتھ، یا انفارمیشن دینے والوں کے ساتھ، یا میڈیا ہاؤسز پر جو ہے چڑھائی کی جاتی ہے۔ تو پاکستان کو خطرناک ترین ممالک میں رکھا گیا ہے،
اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان میں سب سے خطرناک جگہ اس وقت اس رپورٹ کے مطابق جو ابھی آئی ہے 3 مئی کو، اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کا سب سے خطرناک ترین شہر اسلام آباد ہے. سب سے زیادہ وائلیشن جو ہے، سب سے زیادہ صحافیوں کے خلاف وہاں پر جو ہے وہ حملے بھی ہوئے ہیں، مقدمے بھی ہوئے ہیں اور ان کو ہراساں بھی کیا گیا. زیادہ واقعات اسلام آباد میں ہوئے، اس کے بعد سندھ ہے، پھر اس کے بعد KPK ہے. تو اس سال کے دوران یعنی مارچ 21 سے 10 اپریل 22 تک جو ہے 86 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جس میں دھمکایا گیا ہے، حملہ کیا گیا ہے یا ان کو ہراساں کیا گیا ہے صحافیوں کو. تو یہ وہی ہتھ کنڈے ہیں جو عامر استعمال کرتے ہیں اور اس گزشتہ حکومت نے بالکل اسی راستے پر چلنے کی کوشش کی. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ پیکا آرڈیننس آپ کے سامنے ہے جس کو عدالت نے کالعدم قرار دیا. اس کے تحت ہزاروں مقدمات درج کیے گئے اور لوگوں کو بند کیا گیا جیلوں میں. تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ پاکستان 12 درجے مزید نیچے چلا گیا 1 سال کے دوران. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارمیشن کا فلو جیسے بہتر ہوگا، لوگ جاننے لگیں گے، لوگوں کو شعور آئے گا، لوگ اپنے رائٹس کے بارے میں جانیں گے، لوگ اپنی حکومت کی کارکردگی کے بارے میں جانیں گے. میڈیا صحیح معنوں میں ان کے لیے آئینہ ثابت ہوگا تو جمہوریت پروان چڑھے گی اور ملک ترقی کرے گا. یعنی کہ یہ آپ اس کو سخت الفاظ میں جو ہے قابل مذمت کرتے ہیں اس کو؟ جی بالکل. یہ مطلب ہے آواز کو دبانا یعنی آزادی اظہار رائے کو محدود کرنا جو ہے یہ جمہوریت دشمنی ہے. میں تو اس کو جمہوریت دشمنی کہتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے یعنی آپ اختلاف کر سکتے ہو رائے سے. کوئی بندہ بات کر رہا ہے، کوئی سیاست پر گفتگو کر رہا ہے، ملک کی ترقی پر بات کر رہا ہے تو آپ اختلاف تو کر سکتے ہو لیکن آپ اس کی آواز نہیں دبا سکتے، اس کا گلا نہیں دبا سکتے. اس کی آئین میں بھی اجازت نہیں ہے، انٹرنیشنل لاز میں بھی اجازت نہیں ہے. انٹرنیشنل ہیومن ڈکلیریشن جو ہے اس میں بھی اس کی مذمت کی گئی ہے اور اس پر پابندی عائد کی گئی ہے اور آزادی اظہار رائے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. یعنی کہ جو ہے تنقید کا آپ نشانہ بنا سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے آواز کو نہیں دبا سکتے، خاص طور پہ جمہوری نظام کے اندر. بڑی صاحب بہت شکریہ آج ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین میں یہاں پہ ایڈ یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہمارے ملک کے اندر جو سیاستدان ہیں وہ آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں ہر شعبے کے اندر، تو انہیں اس شعبے کے اندر یعنی کہ آزادی اظہار رائے کے اندر بھی جو ہے آئین کی پاسداری کرنا ضروری ہے. ساتھ ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سب سے ناظرین سوال یہی ہے کہ اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال ہے، پولرائزیشن کا شکار ہے عوام، کیا قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے خلاف بیان بازی کرنا، کیا آرٹیکل 6 کے اندر یعنی کہ جو غداری بتاتا ہے ہمیں، کیا اس کے اندر آتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہمیں ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. میں سعادت حسین صاحب. اللہ حافظ.